اس کا مفہوم ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، پس سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب یہ ابلیس کیا ہے، کون ہے، کہاں ہے، کیسے ہے، اس کا کیا ساری ڈیٹیل کیا ہے؟ ابلیس جو ہے وہ شیطان ہے، ٹھیک ہے، وہ جنات میں سے ہے، شیطان ہے، آگ کا بنا ہوا ناری مخلوق ہے۔ للملائکتی حکم دیا جا رہا ہے فرشتوں کو، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے، اور اب یہ شیطان جن فرشتوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، یہ سوال ہے۔ اب پتہ ہے کیا، جب اللہ تعالیٰ نے جنات کو بنایا، ناری مخلوق کو بنایا، آگ کی مخلوق کو بنایا، اس کے بعد انہوں نے زمین میں فساد اور خون ریزی سٹارٹ کر دی، جو جیسے کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو انہوں نے جب خون ریزی سٹارٹ کر دی نا، تب پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر عذاب ہوا، اور انہوں نے ختم کر دیا، کچھ کو سمندر میں پھینک دیا، کچھ کو جنگلات میں پھینک دیا، ویرانوں میں پھینک دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا یہ سب کرنے کے لیے، تو ایک فرشتوں نے کہا تھا کہ ایک جن تو بہت زیادہ عبادت گزار ہے، آپ کو مانتا ہے، آپ کی عبادت کرتا ہے، اور اس کے اوپر ہم یہ ظلم یعنی کہ عذاب دیں گے تو یہ ہم سے کیسے ہوگا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس جن کو اوپر لے آؤ، یعنی کہ جنت میں لے آؤ، جہاں پہ فرشتے تھے وہاں پر لے آؤ۔ اور جب وہ لوگ لے آئے تو وہ جو جن تھا نا، وہ ابلیس تھا، وہ اتنا زیادہ عبادت گزار تھا، تمام شیاطین میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار جو تھا وہ ابلیس تھا۔ اب وہ اسی لیے وہ جب اوپر گیا فرشتوں کے ساتھ وہ رہنے لگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی تھی نا۔ اب پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب اس کو، اور جب سجدے کا حکم آیا تو سب فرشتوں نے حکم کی پیروی کی کہ بھئی ہمارے رب کا حکم ہے، ہم انکار کر ہی نہیں سکتے۔ اور جو ابلیس تھا اس نے تکبر کیا، اس میں انا آ گئی نا، غرور آ گیا، اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے، یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ اور اسی انا کی وجہ سے وہ جو تھا اللہ کے نافرمان وہ مخلوق میں سے ہو گیا، کیونکہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس کا ہے، اس نے یہ دیکھا کہ کرنا کس کو ہے۔ حکم تھا نا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے یہ دیکھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، حالانکہ آدم تو مٹی سے بنا ہے۔ حالانکہ اسے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ حکم کس کا ہے، کہہ کون رہا ہے۔ اگر وہ یہ سوچتا کہ اللہ کہہ رہا ہے، یعنی کہ جو میرا رب ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو، تو وہ پھر کیسے انکار کر سکتا تھا؟ تو اس طرح اس نے انکار کیا، اور وہ پھر کافروں میں سے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، پس سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبرا، انہوں نے انکار کیا، یعنی کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکانا من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اب اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں، اب حضرت آدم علیہ السلام بن گئے، سجدہ ہو گیا، اس کے بعد اماں حوا بن گئی، اس کے بعد وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ہم نے کہا کہ اے آدم تو اور تیری بیوی یہاں جنت میں سکون سے رہ، جب تک چاہ رہ۔ وَقُولَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ۔ بافراغت کھاؤ یعنی کہ وہ جو جنت کا جو رزق ہے نا، وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے یہاں پر اگر ہم لوگ مطلب ایک چیز کھا لیں تو دوسری چیز نہیں کھائی جاتی، ہم کہتے ہیں ہمارا پیٹ بھر گیا ہے، ٹھیک ہے، ہم سے نہیں کھایا جاتا، ایک چیز کھا لیں دوسری چیز نہیں کھائی جاتی۔ وہاں پہ ایسا تھا کہ مطلب جتنی چیز کھاتے تھے اس کا ٹیسٹ اس سے ڈبل ہوتا جاتا تھا نیکسٹ ٹائم میں، اور اتنی ہی بھوک لگتی تھی، یعنی کہ پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ اور نہ ہی وہاں پر مطلب کہ ایسا ہوتا تھا کہ بھئی زیادہ کھانے سے پیٹ خراب ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہی ہے اس کا مطلب کہ جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ، آرام سے کھاؤ، سکون سے کھاؤ، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو منع کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اب جہاں سے جاؤ کھاؤ پیو رہو سکون سے، لیکن ایک کام نہیں کرنا، اللہ کا حکم ہے نا، ایک کام نہیں کرنا۔ اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ بس تم اس
اور بس اس درخت کے پاس نہ جانا، اگر اس کے پاس جاؤ گے تو فتکون من الظالمین، بس تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا وَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ بس اب جب اللہ کا حکم آ گیا، اب وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت میں رہنے لگے، شیطان نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اسے نکال دیا۔ اب اس کا کام تھا، اس نے کہا تھا کہ میں اس آدم کی وجہ سے میں نکالا گیا ہوں نا جنت سے، میں اس کو اور اس کی نسل کو بہکاتا رہوں گا۔ اور وہی ہوا کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا کہ بس اس نے شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ پس نے نکلوا دیا ان دونوں کو وہاں سے جہاں وہ تھے، یعنی کہ جنت سے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتا رہی، ٹھیک ہے؟ میں کسی اور کی بات نہیں کر رہی کہ فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے، فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے۔ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے۔ اب غور کریں قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ یعنی کہ ہما کا مطلب ہے دونوں کو، کہ پس شیطان نے بہکا دیا ان دونوں کو اور نکلوا دیا ان دونوں کو جہاں وہ تھے وہاں سے۔ اب یہاں سے بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو دونوں کو بہکا دیا تھا۔ شیطان کا کام ہی بہکانا ہے۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، ہماری سوسائٹی میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت اماں حوا جو ہیں وہ انہوں نے اس درخت کے پاس وہ چلی گئی تھی اور ان کے مطلب اپنی بیوی کے پیچھے حضرت آدم علیہ السلام چلے گئے تھے۔ تو ایسے کہتے ہیں لوگ، ہماری سوسائٹی میں ایسے کہتے ہیں۔ لیکن اگر اب آپ کے سامنے کوئی اگر کہتا ہے تو آپ نے فوراً سے کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ کہ اللہ تعالیٰ کے شیطان نے ان دونوں کو بہکایا ہے، اور ایک کو نہیں، اماں حوا کو نہیں، دونوں کو، مطلب دونوں کو، حضرت آدم علیہ السلام بھی اور اماں حوا کو بھی، اور ان دونوں کو نکلوا دیا وہاں سے جہاں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ بس ہم نے کہا کہ اتر جاؤ تم بعض کے دشمن ہو، ٹھیک ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور کہا ہم نے کہ اتر جاؤ تم بعض کے دشمن ہو۔ اب یہاں پہ جو بعض ہے نا، یعنی کہ کچھ لوگ کسی کے، اب اس میں دو کیٹیگریز آ جاتی ہیں کہ کچھ آدم علیہ السلام کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جو قوم ہوگی، آپ کی جو نسل ہوگی وہ بعض کے دشمن ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اس میں یہ جو بعض ہے، یہ جو ہے یہ شیطان اور آدم کے لیے بھی ہے کہ تم بعض کے دشمن ہو، یعنی کہ شیطان اور آدم یعنی کہ شیطان اور آدم دشمن ہیں ایک دوسرے، ٹھیک ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ اور تمہارے لیے اے آدم تمہارے لیے زمین میں ایک مقررہ وقت تک ٹھکانہ اور سامان زندگی ہے یا فائدہ ہے، ٹھیک ہے، متاع ہے، فائدے کا سامان ہے۔ اور فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اب جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتار دیا جنت سے، کہا کہ بھئی اب نافرمانی کی ہے تو آپ اتر جائیں۔ اب اتر تو وہ گئے، اب دو ہی وہ لوگ تھے، ایک حضرت آدم علیہ السلام اور ایک اماں حوا۔ اب وہ دونوں بھی جب زمین پر اترے تو وہ ایک ہی جگہ پر نہیں اترے تھے، ایک حضرت آدم علیہ السلام کسی اور جگہ پہ، کسی اور علاقے میں، کسی اور سٹی میں، کنٹری میں، اور اماں حوا جو تھی وہ کسی اور ہی جگہ پر تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ الگ الگ تھے اور پوری کائنات میں اکیلے، بالکل اکیلے، کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی ایک جو پارٹنر تھا، لائف پارٹنر تھا، وہ بھی کہیں اور ہی جگہ پر ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی کس طرح سے مانگی جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کس طرح سے کی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کرنے نہیں، اس لیے رو رہے تھے، مطلب شرمندہ تھے نا کہ ان سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تو ان سے غلطی ہو گئی، تو پھر وہ اپنی غلطی میں شرمندہ تھے اور وہ رو رہے تھے اور انہیں ورڈز نہیں مل رہے تھے کہ اپنی جو معافی ہے، جب وہ اتنا رو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے خود انہیں سکھائے کچھ کلمات، توبہ کے کلمات۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ بس اللہ تعالیٰ نے سکھائے آدم کو کلمات، ٹھیک ہے، اور توبہ قبول کی اس کی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ الخیر۔